ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بات سے بہت پریشان ہوں۔ یہاں تو جس وقت آپ کی محبت ہمارے دلوں میں مارتی ہے، ہم حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔ جنت میں تو آپ بہت اعلیٰ درجوں پر ہوں گے اور ہم نیچے کے درجوں میں ہوں گے۔ وہاں اگر آپ کی زیارت نہ ہوئی تو ہمیں جنت کا کیا لطف آئے گا۔ چنانچہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر اطلاع دی۔ آپ نے اس شخص کو بلایا اور خوشخبری دی، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں جتنی خوشی اس حدیث سے ہوئی کسی اور حدیث سے نہیں ہوئی، کیونکہ یقین تھا کہ آخرت میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح محبت کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح ہوتے ہی زیارت کرنے آ جاتے تھے۔ انہوں نے قسمیں کھا لی تھی کہ ہم صبح اٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے، حضور کی زیارت سے پہلے کسی دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد نابینا ہونے کی دعا کرتے تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان پر جب نزع کا وقت آیا تو ساتھیوں سے فرمایا مجھے وضو کرا دیں۔ ساتھیوں نے بڑی مشکل سے آپ کو وضو کرایا، کیونکہ بیماری کی وجہ سے کافی کمزور ہو چکے تھے۔ وضو کے بعد خیال آیا کہ مجھ سے تو خلال رہ گیا ہے، یعنی خلال کرنا رہ گیا ہے، اور وہ ہے بھی سنت۔ انتہائی پریشان ہوئے، لہٰذا فرمایا اب مجھے دوبارہ وضو کرائیں۔ تو ساتھیوں نے کہا حضرت آپ تو معذور ہیں، بیمار ہیں، حرکت سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے رہنے دیں۔ لیکن حضرت نے فرمایا ان قریب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے والا ہوں، اور اب جب اپنے محبوب سے ملوں گا تو میں یہ نہیں چاہتا کہ ایسے وضو سے چلا جاؤں جس میں آپ کی کوئی سنت چھوٹی ہوئی ہو۔ یہ ہوتا ہے سچا عشق۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔